میر کے آگے ایک راجا کی حکومت تھی. اب یہ لوگ اس کو اب یہ برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے. جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے. ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا. اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھیں. وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی. یہ 90 ہجری کا واقعہ ہے. اور وہ پکارتی رہ گئیں لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا, پکڑ لیا. اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچائے. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا. کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے آواز سنی. واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے. وہاں کے ایک راجا نے چند عورتوں کو, اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا. وہ پکار رہی تھی کوئی ہے. گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا. صرف 18 سال کی عمر تھی. محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا, واقعہ سنا. عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم, صرف 18 سال کی عمر ہے. وہیں رک گیا. اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا, اس نے کہا چچا میں جانے کے لیے تیار ہوں. اور وہیں سے پکارا زور سے, لبیک یا اختی, اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا. جو سندھ سے تو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے. سندھ کے علاقے میں آئے. میرے عزیزوں, لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے, مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے. جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے. سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے. کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. انگریزوں کے غلام یہ تاریخ نہیں جانتے. 200 سال انگریز لوٹتے رہے, کھاتے رہے, سب انگلینڈ پہنچاتے رہے. اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے, ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے. ارے میاں وہ آئے, یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے, یہیں دفن بھی ہوئے. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو, یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے یہ لوگ, باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے, باہر سے کیسے ہوئے. اس وقت جو وہ ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا. پاکستان الگ نہیں تھا, بنگلہ دیش الگ نہیں تھا, نیپال الگ نہیں تھا. افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شامل تھا. ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے. یہ باہر سے کہاں سے آئے؟ اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے. بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے, لوگوں کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریقے. میں گفتگو سے ہٹتا نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے, وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے. آ کر کے راجا سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو. اس نے کہا تم ہوتے کون ہو, کیسے میں چھوڑ دوں. یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی, تکبر اور گھمنڈی کی تھی. پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے, پھر دو بدو ہو جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی, یہ حکومت بھی اور یہ عورتیں بھی. اس نے منظور کر لیا. اسے یہ معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا. 3 دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی, سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, 18 سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر طے کر کے آیا, پہاڑوں کا سفر, دریاؤں کا سفر اور پتھریلے راستوں کا سفر طے کر کے آیا, اور پھر ان عورتوں کو آزاد کرایا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر. وہ پنڈت خود کہتے ہیں, اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. میرے عزیزو, یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ جہاں گئے رسول پاک کے اخلاق و کردار لے کر کے گئے ہیں. یہ جہاں جہاں گئے امن کا پیغام لے کر کے گئے ہیں. محمد بن قاسم کے بعد
ایک شہزادہ اور بھی نظر آتا ہے جس کی عمر اور بھی جوان تھی، وہ طارق بن زیاد ہے۔ وہ عرب کی سرزمین سے نکلا اور کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے جوہر ہیں، کتنے گوہر ہیں، کتنے چھپے ہوئے لال و موتی ہیں، ایک ایک کے تذکرے سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کو بھی دیکھا آپ نے۔ طارق بن زیاد کون ہے؟ طارق بن زیاد ایک جوان شہزادہ ہے، ایک سپاہی ہے، اور جوانی ایسی، قوت اور جوش و جذبہ ایسا کہ سب سے پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یورپ کی سرزمین پر لے جانا چاہتا ہوں۔ یورپ کی سرزمین عیسائیوں سے بھری ہوئی، مسیحیوں سے بھری ہوئی، صلیبیوں سے بھری ہوئی، اور بہت سخت قسم کے عیسائی تھے۔ اس وقت جانے کے لیے عرب اور یورپ کے بیچ میں ایک سمندر تھا، میڈیٹرین سی آج بھی اس کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے بحر متوسط ایک سمندر حائل ہے، اس سمندر کا سفر طے کر کے ان مجاہدین کو جانا تھا۔ طارق بن زیاد اپنے جوان لشکریوں کو لے کر سمندر کا سفر طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہاں اترے؟ اسپین میں اترے، جس کو اندلس کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معائنہ کیا، نئی زمین ہے، نیا علاقہ ہے، نئے لوگ ہیں، عرب کہاں یورپ کہاں، دونوں کی تہذیب الگ، دونوں کی زبانیں الگ، دونوں کا کلچر الگ۔ نئی زمین پر آئے، اب ایک بار پھر مڑ کر کے اپنے لشکریوں کی طرف دیکھا، جوان تھے، بھری جوانی تھی سپاہیوں کے اندر، اور کشتیاں بھر بھر کر کے آئے تھے۔ سب کو بلا کر کے کہا طارق بن زیاد ایک تمہارے درمیان پیغام دینا چاہتا ہے، آج کی شام تک جسے واپس عرب لوٹنا ہے وہ لوٹ جائے، اور جسے رہنا ہے وہ یہی رہ جائے۔ کوئی ہے جو لوٹنا چاہتا ہے؟ شام تک کا وقت ہے۔ شام ہو گئی، ایک بھی سپاہی واپس جانے کی بات نہیں کیا۔ جب کوئی نہیں اٹھا، طارق بن زیاد کھڑے ہوتے ہیں، جو لکڑیوں کی کشتیاں آئی تھی کنارے، سب پر گھی اور تیل ڈال کر کے آگ لگا دیا، لکڑیوں کی تھی، جلنے لگ گئی۔ مجاہدین نے پوچھا یہ ہماری سواریاں ہیں، انہیں کیوں جلایا جا رہا ہے؟ طارق بن زیاد نے کہا تاکہ کسی کے اندر بھاگنے کی جرت بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو۔ ہم رسول اللہ کے وہ دیوانے ہیں، جہاں جائیں گے یا تو جھنڈا گاڑیں گے یا اپنی قبر میں دفن ہوں گے۔ ہم جہاں جائیں گے یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا پرچم لہرائے گا۔ طارق بن زیاد کا یہ جوش، یہی جوش تھا، یہی ولولہ تھا۔ ان مجاہدین نے پہلا قدم رکھا اور اللہ نے بھی انہیں فتح مبین عطا فرمایا۔ یورپ کی سرزمین سمٹتی چلی آئی ان تابعین اور کچھ صحابہ کے قدموں میں۔ یہ یورپ کی سرزمین ایسے آتی گئی، ایسے آتی گئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس اسپین پر اسلامی حکومت کا راج تھا۔ 750 سال تک اسلامی حکومت کا پرچم بلند ہوا، یہیں سے پورے یورپ میں اسلام پھیلایا گیا۔ آج بھی یورپ کے جن علاقوں میں اسلام پھیلا ہے وہ اسی یورپ کے اس ملک کے ذریعے سے پھیلا۔ طارق بن زیاد کی قبر پر اللہ لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر پر مولا ابر رحمت نازل کرے کہ جس ایک جوان کے جذبے نے پورے بر اعظم ایک کانٹیننٹل کو اسلام کے دامن میں داخل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام تیرے چاہنے والوں میں کتنے گوہر، کتنے لال و موتی چھپے ہوئے ہیں۔